سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا پیار، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ اس رمضان کے آخری عشرے کے اندر ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ بہت بڑا ایک گفٹ اور بہت بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی صورت کے اندر ہے، شب قدر کی صورت کے اندر ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے، عظمت والی رات ہے کہ جس رات جناب محمد کریم علیہ السلام جاگے بھی ہیں اور آپ نے صحابہ کو حکم بھی دیا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا ہے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر پوری ایک سورت اللہ نے نازل کی ہے اس کی شان کے لیے۔ اسی طرح اس مبارک رات کا ذکر سورہ دخان کے اندر بھی ہوا ہے۔ سب سے بڑی اور سب سے اہم ترین رات یہ شب قدر کی رات ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شب قدر اپنی رحمت کے ساتھ نصیب فرمائے، اللہ اس رات کو ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی برکتوں والی رات ہے، اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کون سی چیز بتائے گی کہ وہ شب قدر کیا ہے، وہ قدر کی رات کیا چیز ہے؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال سے 4 ماہ بنتے ہیں، 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ایک رات جو اس رات جاگ لیتا ہے، شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات۔ اور قدر کی رات اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات سارے تقدیر کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ جتنے سال کے اندر کام ہونے والے ہوتے ہیں، جن کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، آگے اللہ فرما رہے ہیں تنزل الملائکۃ، اس رات فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں، فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے اذن کے ساتھ، من کل امر، ہر کام لے کر جو بھی سال میں ہونے والا ہے، موت و حیات کے فیصلے، رزق کے فیصلے، دیگر معاملات۔ محترم بھائیوں، اس شب قدر کی رات کو یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے بنا دیا کہ شب برات کی رات فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جھوٹی بات ہے۔ نہ تو شب معراج کی عبادت قرآن و حدیث سے ثابت، نہ اللہ کے نبی کا حکم، اسی طرح نہ شب برات کی رات عبادت کرنا، نہ اس کا قرآن کے اندر ذکر، نہ محمد کریم علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں۔ اصل رات محترم بھائیوں جو اگلی رات آ رہی ہے، اصل رات یہ ہے جس کا قرآن کے اندر بھی ذکر، محمد کریم علیہ السلام کی بے شمار حدیث۔ میں سرچ کر رہا تھا شب قدر کے متعلق احادیث، تو میں نے جب سرچ کی تو 94 احادیث محترم بھائیوں میرے سامنے آ چکی تھی شب قدر کے بارے میں۔ صحیح بخاری کے اندر بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مستدرک حاکم، ہر حدیث کی کتاب کے اندر محترم بھائیوں 20 روایات موجود ہیں شب قدر کی فضیلت کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی یہ ساری رات سراسر سلامتی والی رات ہے۔ انسان اس رات شیطان کے شر سے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں، امن و سکون ان کے دل کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ اتنی عظیم رات ہے یہ شب قدر کی رات۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بہت بڑی محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک رات اللہ نے دے دیا اپنے بندوں کو کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، چند آخری باتیں ہیں۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں صحیح بخاری میں 35 نمبر کے اوپر، اسی طرح 1901 نمبر کے اوپر،
جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ شب بیداری کرتا ہے لیلۃ القدر کی رات کو، نبی کریم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، سابقہ گزشتہ پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس رات عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جناب محمد کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ہی 35 نمبر کے اوپر مختلف صحابہ سے روایات ہے کہ جو بندہ اس رات قیام کرتا ہے، ثواب کی نیت رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اتنی بڑی عظیم رات ہے کہ عبادت کی وجہ سے، شب بیداری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے جناب محمد کریم علیہ السلام اس رات کو پانے کے لیے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے صحیح بخاری کے اندر 2020 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی ہر رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کو پانے کے لیے اللہ کے نبی اعتکاف کرتے تھے۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو اس رات میں عبادت کرنے کی کہ آپ اس رات کی عبادت حاصل کرنے کے لیے، اس رات کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ اور اسی حدیث کے اندر میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی کا حکم موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، میرے نبی فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں جاگو، اس رات کو تلاش کرو، اس رات کی عبادت، اس رات کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے اس رات کو تلاش کرو۔ یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ نہ تو شب معراج کی عبادت کے بارے میں میرے نبی کا حکم ہے، نہ شب برات کی عبادت کے بارے میں میرے نبی کا حکم ہے۔ اگر حکم ہے جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے تو وہ شب قدر کی رات کو جاگنے کا اللہ کے نبی نے اپنی امت کو حکم دیا ہے۔ اور آگے دیکھیے جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر ہی 2021 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ وہ شب قدر جو ہے وہ کون سی رات ہے۔ آپ صحابہ کو بتلانے کے لیے گھر سے باہر نکلے کہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ فلاں رات ہے۔ تو کیا ہوا، جب آپ بازار میں آئے تو کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے تو اللہ کے نبی ان کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کے ذہن میں وہ بات ہی نکل گئی کہ وہ رات کون سی ہے۔ اس سے محترم بھائیو ایک بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ جھگڑا، فتنہ، انتشار کتنا خطرناک ہے۔ اگر وہ آدمی جھگڑ نہ رہے ہوتے یقیناً میرے نبی کریم علیہ السلام کو وہ رات یاد تھی اور یاد رہنی تھی، آپ نے امت کو بتا دینا تھا، لیکن جھگڑے کو دیکھنے کی وجہ سے میرے نبی کی پشیمانی بڑھی اور وہ رات آپ کے ذہن سے اللہ نے محو کر دی۔ تو جناب محمد کریم علیہ السلام پھر فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر کہ میرے صحابہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ رات ان 5 پاک راتوں کے اندر ہے۔ اسی حدیث کے اندر فرمایا ایک 21ویں کی رات ہے جو رات آگے آ رہی ہے، یعنی جو اب رات آئے گی وہ 21ویں کی رات ہوگی، اور اس فرمایا کہ 23ویں کی، 25ویں کی اور 27ویں اور 29ویں کی یہ 5 طاق راتیں ان راتوں کے اندر انشاءاللہ وہ شب قدر ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیو، عزیز دوستو، بزرگوں، زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں، اللہ نے یہ سنہری موقع دیا ہے، ان 5 طاق راتوں کے اندر ضرور شب بیداری کریں، ضرور جاگیں، تراویح کا اہتمام کریں، ذکر و تلاوت، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ رات ہے ہی معافی دینے کے لیے آئی ہے، تو جب ہم اللہ سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور لیلۃ القدر کی رات ہوگی انشاءاللہ میرا اللہ نبی کی حدیث کے مطابق سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بڑی عظیم رات ہے میرے محترم بھائی، اس رات کو انشاءاللہ ہم نے جاگنا ہے۔ یہ جو آگے رات آ رہی یہ بھی جاگنی ہے، اسی طرح 23ویں کی، 25ویں کی، 27ویں کی اور 29ویں کی سب سے زیادہ جو کثرت کے ساتھ روایات ہیں وہ ان 5 طاق راتوں کے بارے میں، 27ویں کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں، 23ویں رات کے بارے میں بھی ملتی ہیں، لیکن جمہور علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جس بندے نے شب قدر حاصل کرنی ہے وہ 5 طاق راتیں ضرور جاگے، ان میں سے کوئی ایک رات اللہ اس کو نصیب کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رات کی عبادت نصیب فرمائے۔ اللہ
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم جو بھی اس رات عبادتیں کریں اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اللہ اس کی برکتیں سعادتیں اور 1000 مہینے کی جو عبادت ہے اللہ اس کا ثواب ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نصیب فرمائے۔